ہمارا بیٹھنا صحیح ہوگا تو ہمارا سننا بھی صحیح ہو جائے گا. اس لیے ہم مل مل کر بیٹھیں. مجلس کے درمیان کوئی خالی جگہ ہمارے درمیان نہ ہو. آج بھی آ گیا. باہر بھی جو احباب ہے وہ اندر کے حصے میں تشریف لائیں. ایسے آ جائیں, ایسے سامنے آ جائیں, سامنے آ جائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے محترم دوستوں, بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور مزید اللہ رب العزت کا کرم اور احسان یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس مجلس میں بیٹھنے کی ہمیں توفیق دی. یہ سب اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ کمال اللہ کی ذات کا ہے. بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کمال میں اللہ کے کمال کو سوچے. اور یہ مجلس میرے دوستوں ایمانیات کی مجلس ہے. ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر جب ایمان کی بات کو سنا جائے گا, ایمان کی بات کو کہا جائے گا, تو ایمانیات کو اور اللہ کی توحید کو, اللہ کے غیبی نظام کے تذکروں کو جب ہم بار بار سنیں گے, بار بار کہیں گے, تو اس کہنے اور سننے کے راستے سے ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین مضبوط ہوگا. اور اس کہنے اور سننے کے راستے سے اللہ کے غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکلے گا. یہ اس کا راستہ ہے. دعوت کے ذریعے سے ایمانیات کی بات کو کہنا ہے تو کہنے والے کو بھی نفع ہوگا اور سننے والے کو بھی نفع ہوگا. دور صحابہ میں یہ بات عام تھی کہ ہر صحابی اپنے ایمان کے تعلق سے اتنا فکر مند تھا کہ 24 گھنٹے کی ان کی فکر ایمان کی تھی. 24 گھنٹے کی کہ میرے ایمان کا کیا, میرے ایمان کا کیا. اس لیے جب بھی کوئی صحابی کسی سے ملتے تو ان سے کہتے کہ آؤ تھوڑی دیر ایمان لے آئیں, چلو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر ایمان لے آئیں, بیٹھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر ایمان لے آئیں. اور صحابہ کرام ملاقات کر کے اور لوگوں کو دعوت دے کر مسجدوں میں لایا کرتے تھے, اور مسجدوں میں ایمان کے حلقے لگا کرتے تھے, اور ان حلقوں میں لا کر لوگوں کو بٹھا دیا کرتے تھے, اور ان حلقوں میں اللہ کے غیبی نظام کے تذکرے اور اللہ کی وحدانیت کے تذکرے اور اللہ کے فرشتوں کے اور اس کی طاقت اور عظمت کے تذکرے ہوتے تھے. دور صحابہ میں یہ بات عام تھی, یہ بات عام تھی کہ ایمان کو سیکھنے کا راستہ دور صحابہ میں یہ تھا کہ صحابہ کرام لوگوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے. کہاں لاتے تھے بھائی؟ مسجد میں. یہ ایمان کو سیکھنے کا سنت طریقہ ہے. اور ہماری محنت جتنی سنت کے قریب ہوگی اتنا اس کا اثر ہماری زندگیوں پر زیادہ ہوگا, کیونکہ ہماری پوری محنت یہ سیرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پورا دعوت کا کام یہ سیرت کے ساتھ لگا ہوا ہے. جتنی دنیا میں تنظیمیں چل رہی ہیں یہ ساری تنظیمیں حال کو دیکھ کر چلتی ہیں, اور دعوت چلتی ہے ماضی کو دیکھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں ایمان کے سیکھنے کا کیا مزاج تھا اور ایمان کے سیکھنے کا کیا طریقہ تھا. اس لیے ہمیں بھی اس طریقے کو لینا ہوگا جو طریقہ دور صحابہ میں صحابہ نے ایمان کے سیکھنے کا لیا تھا. اور وہ طریقہ یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کر کے مسجد کے باہر جا کر لوگوں سے ملاقات کر کے
ان سے کہتے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ مسجد چلو، تھوڑی دیر اللہ پر ایمان لے آئیں۔ یہ بہت اہم بات ہے میرے دوستوں، بہت اہم بات ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتے اور ان سے کہتے کہ چلو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر اللہ پر ایمان لے آئیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مستقل ایمان کو چھوڑ کر عارضی ایمان کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں، عارضی ایمان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت عبداللہ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، وہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر اللہ بھی فخر کرتے ہیں۔ اور آگے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کے غیبی نظام کے تذکرے نہ کیے گئے اور مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے اللہ کے وحدانیت کے تذکرے نہ کیے گئے اور مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کے غیبی نظام کے تذکرے نہ کیے گئے تو ایمان کفر کی طرف اور نفاق کی طرف ایسے پلٹ جائے گا جیسے آندھی کے آنے سے چیزیں پلٹ جاتی ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہماری محنت جتنی سنت کے قریب ہوگی، ہماری محنت جتنی سیرت کے قریب ہوگی، اتنا اس کا اثر ہماری طبیعت اور ہماری زندگیوں پر ہوگا۔ کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ملاقات کر کے مسجدوں میں لانا ہے، یہ ہمارے کام کا مقصود ہے، ہماری ملاقاتوں کا مقصود ہے۔ ہماری ملاقاتیں یہ گھر گھر کی ملاقاتیں نہیں ہیں، بلکہ ہماری ملاقاتیں گھر گھر کی ملاقاتیں یہ برائے مسجد میں لا کر ملاقاتیں، مسجد میں لا کر ایک ایک کے گھر پر جا کر اس کو مسجد کے فضائل بتا کر کہ چلو ہمارے ساتھ مسجد میں، چلو ہمارے ساتھ مسجد میں، اس کو کسی طریقے سے تیار کر کے، اس کو کسی طریقے سے منت سماجت کر کے اس کو کہاں لے کر آنا ہے؟ مسجد میں لانا ہے۔ کسی حال اس کی منت سماجت کر کے اس کو مسجد میں لانا ہے۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کو تم نے مسجد کی طرف چلا دیا، اللہ کی رحمت کو تم نے اس کی طرف دوڑا دیا۔ اور فرمایا کرتے تھے، اس کا مسجد کی طرف قدم اٹھانا ہی اللہ کی رحمت کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ کی رحمت کی طرف قدم اٹھا لیتا ہے، اللہ اس کے ہدایت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اس لیے ساری ملاقاتیں ہماری وہ مسجد کی ملاقاتیں ہیں کہ ایک ایک کے گھر پر جا کر ایک ایک سے ملاقات کر کے کہ چلو ہمارے ساتھ مسجد میں، چلو ہمارے ساتھ مسجد میں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹے ایمان اور اعمال کی مجالس سے آباد ہوں۔ 24 گھنٹے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، پوری رات فجر تک ہماری مسجدیں ایمانی حلقوں سے اور علم کے حلقوں سے آباد ہوں۔ یہ مطلوب ہے اس محنت سے، یہ مطلوب ہے۔ اگر ہم نے ان سے ان کے ماحول میں بات کی اور ان کے ماحول میں سمجھایا تو وہ بات ان کے دل پر اثر اتنی نہیں کرے گی جتنی مسجد میں آنے پر کرے گی۔ سیرت میں آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی کہ قبیلے آتے تھے مدینہ منورہ میں اور ان کو مسجد میں رکھا جاتا تھا، مسجد میں رکھا جاتا تھا۔ 3 دن ہوتے ہوتے ان کے دل میں اللہ رب العزت اعمال مساجد سے، اعمال مساجد کے اثرات سے ان کے دلوں کو اللہ رب العزت کفر سے اسلام کی طرف پلٹ دیتے تھے۔ چور کو مسجد میں لا کر باندھ دیا جاتا تھا، مشرک کو مسجد میں لا کر باندھ دیا جاتا تھا۔ ایک ایسا مشرک جو قتل ہونے کو تو تیار ہے لیکن اسلام لانے کو تیار نہیں، اس کو مسجد سے لا کر باندھ دیا گیا۔ 3 دن ہو گئے، اعمال مساجد میں اس کو مسجد میں رکھا گیا۔ 4تھے دن اعمال مساجد کی برکت سے اللہ نے اس کے دل میں ایمان کے نور کو اتار دیا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں
کہ جب ایک غیر کا دل مسجد میں رہنے سے کفر سے اسلام کی طرف پلٹ سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل مسجد میں آنے سے اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹ سکتا؟ ایک مسلمان کا دل مسجد میں آنے سے آخرت کی طرف کیوں نہیں پلٹ سکتا؟ اس لیے مستقل محنت ہے کہ لوگوں کو ملاقات کر کے مسجد میں لانا ہے۔ لوگ کہیں گے ہم ناپاک ہیں، ان سے کہنا ہے چلو بھائی ہمارے یہاں نہانے کا انتظام ہے، آپ کے مسئلہ دور کر دیں گے ہم، آپ مسجد چلو۔ وہ کہیں گے ہمارے کپڑے خراب ہیں، ان سے کہنا ہے چلو بھائی ہمارے پاس کپڑے بھی ہیں، ہم آپ کو کپڑے بھی دیں گے، اب مسجد چلو۔ لوگ کہیں گے ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کا تقاضا ہے، ان سے کہنا ہے چلو ہمارے ساتھ میں مسجد میں اس کا بھی انتظام ہے، کسی قیمت پر اس کو تیار کر کے مسجد میں لانا ہے، کسی قیمت پر تیار کر کے۔ اگر وہ مسجد میں آ گیا میرے محترم دوستوں تو وہ ایسا ہے جیسے وہ فرشتوں کے پروں میں آ گیا، کہ مسجدیں فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جب کوئی مسجد میں آتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے فرشتوں کے پروں میں آ جاتا ہے، اور فرشتوں کے پروں میں جب وہ آ جاتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کے ذریعے سے اس کے دل کی گندگی کی صفائی کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو مسجد کے ماحول سے دور ہے، دین سے دور ہے، اعمال سے دور ہے، اللہ سے دور ہے اور ساری خیر سے دور ہے، لیکن مسجد میں آتے ہی فرشتوں کے پروں میں آتے ہی فرشتے اس کے دل کی صفائی شروع کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی مریض کو ایمرجنسی وارڈ میں ہسپتال لے جایا جائے تو فوراً وہاں کے ڈاکٹر اور وہاں کی نرسز اس کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر اس کا فوراً علاج شروع کرتے ہیں۔ ایسے ہی مسجد میں آنے والے کا فرشتے فوراً علاج شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو سیرت میں اس کی مثالیں ملیں گی۔ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، یہودیوں کے بڑے سردار، مشرکین مکہ نے کہا کہ ان کی باتیں آپ ہرگز مت سننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ ہرگز مت سننا، جو ان کی باتیں سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، آپ ان کی باتیں نہ سننا۔ انہوں نے کان میں روئی ڈال لی کہ ان کی باتیں نہیں سنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے حصے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ حرم کے حصے میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ مسجد کے حصے میں تشریف لے گئے، اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، ان کی بات سے کیسے متاثر ہو جاؤں گا، لہٰذا مجھے ان کی بات سننا چاہیے۔ اپنے کان سے روئی نکالی، اور جیسے ہی روئی نکالی ہے میرے محترم دوستوں، کان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت کی آواز پڑی ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں ان کے کانوں میں قرآن کی آواز اتری اور وہاں ان کے دل میں اللہ نے ایمان کا نور اتار دیا۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب وہ حرم کے حصے میں داخل ہو گئے، حرم کے حصے میں آ گئے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ ہمارا کام اور ہماری محنت یہ سیرت پر آ جائے، سنت پر آ جائے کہ ایمان کے سیکھنے کا راستہ یہ مسجد والے ماحول میں ہے، تشکیل کا راستہ یہ مسجد میں ہے۔ تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، اس لیے لوگوں کو ملاقات کر کے مسجدوں میں لانا ہے، اور مسجدوں میں لا کر انہیں ایمان کے حلقوں میں اور علم کے حلقوں میں ان کو جوڑ دینا ہے۔ اس ایمان اور علم کے حلقوں کے ذریعے سے ان کی تربیت ہوگی، ان کی اصلاح ہوگی، ان کے دل کو اللہ ایمان کے نور سے بھر دیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ کے اعمال، بڑے بڑے صحابہ کے اعمال سیرت میں آپ کو ملیں گے کہ مسجد کی آبادی کا ان کا کیا معمول تھا، ایک بڑے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
بڑے صحابی ہیں، بڑے صحابی، اور مدائن کے گورنر ہیں، مدائن کے گورنر۔ آپ اپنے گورنری کے سارے تقاضوں سے فارغ ہو کر مسجد آتے، سنو بھائی، مسجد آتے اور مسجد میں آ کر فوراً گشت کرتے، اور گشت کر کے سارے مجمع کو جوڑ لیتے۔ روایتوں میں آتا ہے 1 نہیں 10 نہیں بلکہ گشت کر کے ایک ایک موقع پر ہزار لوگ جڑ جاتے، اور جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سورہ یوسف کی تلاوت تفسیر شروع کر دیتے۔ یہ ہے اصل، یہ اصل ہے۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام گئے، اور وہاں پر ایک صحابی جو وہاں کے گورنر تھے ان سے جا کر پوچھا کہ آپ کی مسجدوں کا کیا حال ہے، اور خود ہی فرمایا تمہاری مسجدوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہوں گے اور نماز پڑھ کر مسجد سے ایسے نکلتے ہوں گے جیسے کوئی بتکا ہوا جانور یا بتکا ہوا اونٹ مسجد سے بھاگتا ہے۔ اس صحابی نے فرمایا امیر المومنین ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں لوگ مسجدوں میں نماز کے لیے آتے ہیں اور مسجدوں میں بے شمار حلقے لگا کر اپنی ضرورت کا دین سیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک اس عمل پر تم باقی رہو گے اور یہ علاقہ باقی رہے گا تم میں خیر باقی رہے گی، خیر باقی رہے گی۔ بڑے بڑے صحابہ اپنے علاقوں میں اس عمل کو کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، ہماری ساری مساجد 24 گھنٹے کے اعتبار سے اعمال مساجد سے آباد ہو جائیں، یہ بہت مطلوب ہے اور یہ مقصود ہے ہماری محنت کے ذریعے سے کہ ہمارے 2.5 گھنٹے، ہمارے 8 گھنٹے یہ مسجد کے آبادی کے ساتھ میں ہیں۔ حضرت نے ایک موقع پر فرمایا کہ باہر کی ملاقاتیں مسجد کو عمل سے خالی رکھ کر کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ ملاقاتوں کی محنت تو مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے ہوئے یہ باہر کی ملاقاتیں ہیں، اور لوگوں کو نقد مسجد میں لانا، اتنا لانا کہ ان کا دل کا یقین یہ ہو جائے کہ ہمارے مسائل کی حل کی جگہ اور ہماری ضرورتوں کے پورا ہونے کی جگہ اور ہمارے اللہ سے لینے کی جگہ مسجد ہے، اتنا یقین دل میں اتر جائے۔ جو ماحول دور صحابہ میں صحابہ کا تھا کہ ان کی ساری ضرورتیں مسجد سے پوری ہوتی تھی، سارے احوال مسجد سے پورے ہوتے تھے، سارے مسائل مسجد سے حل ہوتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آگ لگی اور آپ کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک موقع پر فرمایا سب حق کے پیچھے چلتے ہیں اور حق عمر کے پیچھے چلتا ہے، اور ایک مرتبہ فرمایا عمر کے زبان پر تو حق بولتا ہے، اور ایک مرتبہ فرمایا کہ فرشتوں نے، اللہ نے مجھے مقام دکھایا اپنے صحابہ کا، تو میں نے عمر کا مقام دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ مقام میرا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ مکان آپ کے غلام عمر کا ہے۔ اتنے بڑے فضائل والا صحابی جس کی فکر پر اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا، اس کے ایمان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اتنا بڑا صحابی مدینہ میں آگ کے لگنے پر حال کے آنے پر فوراً مسجد آئے۔ امت کو سبق دینا تھا، امت کو سمجھانا تھا کہ کوئی حال آ جائے کہاں آ جاؤ؟ مسجد آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً مسجد آئے۔ مسجد میں آ کر دیکھا تمیم داری رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تمیم اٹھو اور اس آگ کو اپنے ٹھکانے پر لگا کر آؤ۔ صحابہ میں عجیب صفت تھی، جو جتنا بڑا تھا اس کے اندر تواضع اتنے درجے کی تھی۔ حضرت نے فرمایا، تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میری کیا اوقات ہے کہ میں اس آگ کو بجھا کر آؤں؟ فرمایا کہ نہیں جاؤ اور اس آگ کو ٹھکانے لگا کر آؤ۔ آپ اٹھے، روایت میں آتا ہے کہ ایک کپڑا ان کے ہاتھ میں تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لکڑی ان کے ہاتھ میں تھی،
اور آگ کو ڈھکیلتے 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 جہاں سے آگ نکلی تھی وہاں پہنچا کر آئے. امت کو سبق دیا ہے، کوئی مسئلہ آ جائے کہاں آ جاؤ؟ مسجد آ جاؤ. ابو امامہ رضی اللہ عنہ قرض کے بوجھ سے عاجز ہو گئے اور عاجز ہو کر کہاں آ گئے؟ مسجد آئے. اللہ کے نبی تشریف لائے اور فرمایا ابو امامہ اس وقت میں مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ اس وقت میں رہنے کی عادت نہیں تھی ان کی مسجد میں. فرمایا یا رسول اللہ قرض کے بوجھ سے عاجز آ گیا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو امامہ کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھاؤں جس کے اہتمام سے اللہ رب العزت تمہارا سارا قرضہ ادا کر دیں گے؟ یا رسول اللہ ضرور سکھائیے. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. پوری دعا سکھائی، اس کو پڑھتے رہنا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے صبح شام اس دعا کا اہتمام کیا اور اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے میرے سارے قرضے کو اتار دیا. علماء نے لکھا ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو وہ دعا کب ملی، وہ دعا کب ملی اور ان کا مسئلہ کب حل ہوا؟ جب وہ اپنے مسئلے کو لے کر کہاں آئے؟ مسجد آئے. اللہ معاف فرمائے، ہمارے حضرت ایک مردہ کہنے لگے اب تو ہماری ایمان کی گراوٹ یہاں تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی مسجد جا رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر مسجد میں بیٹھا ہوگا اس لیے مسجد جا رہا ہے. اگر کوئی کورٹ کچہری میں پھنسا ہوا آدمی مسجد جا رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید وکیل مسجد میں بیٹھا اس لیے مسجد میں جا رہا ہے. حالانکہ سارے مسائل کی حل کی جگہ مسجد ہے. حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ قسم کھا کر فرمایا کہ آدھی رات کو کوئی مسئلہ آ جائے تم مسجد چلے جاؤ، خدا کی قسم مسجد جانے سے پہلے پہلے اللہ تمہارے مسئلے کو حل کر دیں گے. ساری سیرت میں آپ کو اس کے واقعات ملیں گے. اللہ کی مدد کو لینے کا، اللہ کی نصرت کو ساتھ میں لینے کا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی جگہ یہ مسجد ہے. جو مسجد میں آتا ہے اللہ اس کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں. جو مسجد میں آتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں. جو مسجد میں آتا ہے اللہ اس کے دل سے اسباب کی گندگی کو نکال کر ایمان کا نور اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. وہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بازاروں میں 8 گھنٹہ 6 گھنٹہ دیتا ہے اور اس 8-6 گھنٹے دینے پر اس کے ایمان میں جو گراوٹ آتی ہے اس کو اس ایمان کی گراوٹ کو دور کرنے کے لیے اسی دن مسجد میں 6-8 گھنٹے دینے پڑیں گے. یہ بہت اہم بات ہے. جو ایمان کی گراوٹ اسباب میں رہنے سے آئی ہے اس ایمان کی گراوٹ کو دور کرنے کا راستہ مسجد میں وقت دینے کے بغیر ممکن نہیں ہے. مسجد میں وقت دینا پڑے گا، مسائل کو حل کرنے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا. دور صحابہ میں ایسا ماحول تھا مسجد میں آنے کا کہ انسان تو انسان، جانور بھی مسجد میں آتے تھے اپنے مسائل کو لے کر. بھیڑیوں کا جتھا مسجد میں آیا. اللہ کے نبی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور بھیڑیے آئے اپنے جتھے کے ساتھ. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا جانتے ہوئے بھیڑیے کیوں آئے ہیں؟ یہ اپنی روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر آئے ہیں. آج میرے محترم دوستوں بزرگوں ہماری حاجت مسئلہ بن جاتی ہے اور ہماری حاجت ہمارے سر کے پہاڑ بن جاتی ہے لیکن ہم مسجد میں نہیں آتے. ایک بھیڑیا اپنی ضرورت کے لیے اس کو یقین ہے کہ میرا مسئلہ مسجد سے حل ہوگا، مسجد میں آئے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا یہ بھیڑیے اپنے روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے مسجد میں آئے. روزی روٹی کی ایسا کرو تم سال میں 1 بکری ان کے ذمے کر دو. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، 1 بکری بہت زیادہ ہوگی. آپ نے بھیڑیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اپنی خوراک کا انتظام خود کر لینا، ان کے ریوڑ سے بکری خود جھپٹ لینا. اور صحابہ سے فرمایا تمہارے ذمے ہیں تم اپنی ریوڑ کی حفاظت کرو. اس زمانے میں مسجد میں آنے کا اور مسجد میں آ کر اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کا اور مسجد میں وقت دینے کا ایسا عمومی ماحول تھا کہ جانور بھی
اپنے مسائل کو لے کر مسجد میں آتے تھے، اپنے مسائل کو لے کر مسجد میں آتے تھے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، ہماری محنت کا مقصد اور ہماری محنت کی بنیاد سارے عالم کی مساجد کو ایمانی حلقوں سے آباد کرنا ہے۔ یہ ہماری محنت کی بنیاد ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت بار بار اس کو کہتے ہیں، بھائی 24 گھنٹے ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں، 24 گھنٹے، دن میں بھی رات میں بھی ہم اس کی ترتیب بنائیں، ہم اس کا مشورہ کریں کہ بھائی رات میں کیسے مسجد آباد ہو، اس کا مشورہ کرو۔ اب سچی بتاؤ میرے محترم دوستوں، اس مجمع میں وہ مسجدیں بتائیں کہ جن مسجدوں نے اپنے مسجد میں بیٹھ کر، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا مشورہ کیا ہو کہ بولو بھائی رات میں پوری رات مسجد کیسے آباد کی جائے، اس کا مشورہ اس حلقے میں کس مسجد نے کیا ہے؟ ذرا بتائیں بھائی۔ ارے بھائی کسی مسجد میں ہوا ہے؟ کسی مسجد میں ہوا ہے بھائی کہ ہماری مسجد وار جماعت اپنے مسجد کے ساتھیوں کو لے کر بیٹھی ہو اور اس کا مشورہ انہوں نے کیا ہو کہ بولو بھائی رات بھر مسجد آباد کرنی ہے، اس کی کیسے ترتیب بنائے؟ کسی مسجد نے کیا بھائی؟ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے۔ یہ تو بڑی محرومی ہے میرے دوستوں۔ ایک بات جو نظام الدین سے کہی جا رہی ہے، ایک بات جو نظام الدین سے کہی جا رہی ہے اور قوت کے ساتھ کہی جا رہی ہے، فجر کے بیان میں، روانگی کی بات میں، مغرب کے بیان میں کہ بھائی اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آباد کر لو، اور اگر ہم اس کا مشورہ نہ کریں، ہم اس کی ترتیب نہ بنائیں، میرے محترم دوستوں یہ تو بڑی کمزوری کی بات ہے۔ ابھی تک ہم نے اس کو دل پر نہیں لیا، ابھی تک ہم نے اس کو فکر میں نہیں لیا کہ میری مسجد 24 گھنٹے کیسے آباد ہو جائے۔ یہ اتنی اہم بات ہے اور اتنا اہم امر ہے کہ ہمارے 3 دن کی جماعتیں، ہمارے چلی کی جماعتیں، ہمارے 4 مہینے کی جماعتیں، ہمارے مردوں کی 5 مہینے کی بیرون کی جماعتیں، ہمارے مستورات کی 2 ماہ کی جماعتیں، یہ ساری جماعتوں کا تعلق مسجد کی آبادی کی محنت سے ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے دل میں اتارنی ہے کہ اگر اس عمل میں کمزوری آئی تو ہمارے خروج میں یقیناً کمزوری آئے گی۔ اگر ہماری ملاقاتیں برائے ملاقاتیں ہوں گی تو ہمارے خروج پر اس کا اثر ہوگا، یہ بات یقینی ہے۔ اس لیے بھائی نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنی مسجدوں میں جا کر اس کا مشورہ کریں گے، کہ اس کا مشورہ کریں گے اپنے ساتھیوں سے کہ بولو بھائی رات کو کیسے مسجد آباد کی جائے۔ 10 ساتھی آپ کے مشورے میں بیٹھتے ہیں، ان کو لے کر مشورہ ہو، 2 کی جوڑی بنے، بھائی 10 سے 12 2 ساتھی آ جائیں، 12 سے 1 تک 2 تک 2 ساتھی آ جائیں، پھر 2 سے 4 تک 2 ساتھی آ جائیں، 4 سے 6 تک 2 ساتھی آ جائے، بدل بدل کر جوڑی کے ساتھ مسجدوں میں ساتھی آئے اور مسجدوں میں اعمال مساجد سے مسجد کو آباد کریں۔ اور میرے محترم دوستوں ہمارے جو علاقے ہیں، یہ بھیونڈی کا علاقہ، ممرا کا علاقہ، میرا روڈ کا علاقہ، یہ علاقہ مسلمانوں کی آبادی سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں دن کی دنیا الگ ہوتی ہے، رات کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ آپ کو دن میں جتنے لوگ اپنے علاقوں میں نہیں ملیں گے، اس سے زیادہ لوگ آپ کو راتوں میں سڑکوں پر مل جائیں گے۔ اس لیے نظام الدین سے یہ ہدایت ہے کہ جیسے ہم گھر گھر کی ملاقات کی جماعت بنا رہے مسجد میں لانے کے لیے، ایسے ایک جماعت بنے راستے اور نکڑ کی جماعت کے لیے بھی۔ ایک جماعت نکلے اور جتنے لوگ راستوں اور نکڑوں پر کھڑے ہیں ان کو ملاقات کر کے کہاں لے آئے؟ مسجد میں۔ عجیب بات ہے میرے دوستوں، اتنی تاثیر ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک جماعت بنگلہ دیش گئی، بنگلہ دیش، رات کے 1 بجے جماعت گشت کرنے نکلی، 7-6 نوجوان لڑکے کھڑے تھے۔ اب جماعت نے ان کو ملاقات کی، تھوڑی بات کی، مسجد کے فضائل بتائے، کہا چلو مسجد میں۔ کیا کہا؟ چلو مسجد میں۔
اب ان کو مسجد لے کر آئے، ان کا اکرام کیا، ان کو چائے پلایا، ان سے ایمان کی بات کی، اور ایمان کی بات کر کے ان کو فکر دلا کر جتنا وقت وہ لے کر آئے تھے ان کو کہا کہ ابھی آپ جا سکتے ہیں۔ 6 آئے تھے، 5 چلے گئے، 1 رک گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رکے؟ کہنے لگے کہ آپ جب ملاقات کے لیے آئے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا اور میں تو ایمان والا ہوں ہی نہیں، میرے دوست آ گئے اس لیے میں بھی آ گیا، میرے دوست آ گئے اس لیے میں بھی آ گیا، لیکن میں مسجد آیا ہوں اور اللہ نے میرے دل میں ایمان کو اتار دیا ہے، مجھے ایمان سکھاؤ۔ جماعت اس کو لے کر بیٹھی اور اس کو دین سکھایا اور اس کی تشکیل کی۔ اللہ نے رات کے مسجد کے آبادی کی برکت سے ایک کفر کو اس کے دل سے نکال کر ایمان کے نور سے اس کے دل کو بھر دیا۔ 17 سال بعد وہ ساتھی جماعت لے کر بمبئی آیا تھا اور اپنی کارگزاری سنائی اور کہنے لگا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 17 سال ہو گئے میری تہجد فوت نہیں ہوئی۔ کیسے ہوا میرے دوستوں؟ ملاقات کے ذریعے سے رات میں جماعتیں نکلی اور ملاقات کر کے ان کو لے کر آئی مسجد میں۔ ہمارے حضرت نے فرمانے لگے ایک مرتبہ کہ 2 مسجدیں جب مسجد کی آبادی کی محنت سے آباد ہوں گی، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے 2 مسجدوں کے درمیان کے برائی کے اڈوں کو اللہ اپنی قدرت سے ختم کریں گے۔ جتنے برائی کے اڈے ہیں، جتنے گناہوں کی جگہ ہیں اور جتنے اللہ کی نافرمانی کی جگہ ہیں، اللہ اس عمل کی برکت سے ختم کریں گے، اس عمل کی برکت سے ختم کریں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں 24 گھنٹے مسجد کی آبادی کا مشورہ کرنا ہے اپنی مسجدوں میں۔ بھائی فجر کے بعد کون وقت دے گا؟ ظہر بعد کون وقت دے گا؟ عصر بعد کون وقت دے گا؟ مغرب بعد کون وقت دے گا؟ عشاء بعد کون وقت دے گا؟ اور پھر سارے ساتھی مل کر 2 کی جوڑی بنا کر فجر تک مسجد کو کیا کریں گے؟ آباد کریں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ فرماتے تھے تم اپنی مسجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لے آؤ، اللہ رب العزت تمہاری بستی کو مدینہ کے معمول پر لے آئے گا۔ اور فرماتے تھے مدینہ کا کیا معمول تھا؟ مدینہ کا معمول یہ معمول تھا کہ مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے بچوں کو بھوکا سلا دیا گیا، میاں بیوی بھوکے سوئے لیکن مہمان کا پیٹ بھرا ہے۔ اور مدینہ کا معمول یہ تھا کہ بکری کا سر کا سالن 7 گھر گھوم کر پہلے گھر میں واپس آ گیا، سب نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ مستحق میرا بھائی ہے۔ مدینہ کا معمول یہ تھا کہ کوئی مسافر مدینہ آتا اور جس گھر کے سامنے اس کی شام ہو جاتی وہ اس گھر کا مہمان بن جاتا۔ اس معمول پر ہماری بستیاں اس وقت آئیں گی جب ہماری مسجد نبوی کے معمول پر آئیں گی۔ اور مسجد نبوی کا معمول کیا تھا کہ مسجد نبوی 24 گھنٹے میں سے کسی وقت بھی بند نہیں ہوتی تھی، کسی وقت بھی بند نہیں ہوتی تھی۔ صبح آئے، ظہر آئے، شام آئے، رات آئے، ہر وقت مسجد میں حلقے لگے ہوئے ہیں اور لوگ ضرورت کا دین مسجد میں آ کر سیکھ رہے ہیں۔ مسجد کا ماحول ایسا ماحول تھا کہ اسی مسجد سے مفسر بھی ہوئے، اسی مسجد سے محدث بھی ہوئے، اسی مسجد سے بڑے بڑے علماء بھی ہوئے اور اسی مسجد سے مجاہدین بھی نکلے۔ ایک مسجد سے محدث بھی بن رہے، مفسر بھی بن رہے، مقرر بھی بن رہے، داعی بھی بن رہے، مجاہد بھی بن رہے، سارا نظام مسجد سے چل رہا ہے۔ آج میرے محترم دوستوں مسجد کے ویران ہونے کی وجہ سے سارا نظام تتر بتر ہو گیا۔ وہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ حال محنت سے ہماری مسجدوں کا ہو جائے جو حال اس زمانے میں ہماری بازاروں کا ہے۔ آج بازار آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ فرمایا کرتے تھے محنت کے راستے سے وہ حال ہماری مسجدوں کا ہو جائے جو حال اس زمانے میں ہمارے بازاروں کا ہے، ہمارے زمانے میں بازاروں کا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے
قرب قیامت میں فتنے تیزی سے اٹھیں گے. ان فتنوں سے بچنے کے تین اسباب ہیں. پہلا سبب جماعت کو لازم پکڑنا. دوسرا سبب عموم سے چمٹ کر رہنا. اور تیسرا سبب مسجد کو لازم پکڑنا. تین باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے زمانے میں فتنوں سے بچنے کے لیے بتائی. پھر آگے وہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مسجد کا عادی ہوگا اللہ رب العزت جماعت کے ساتھ چمٹا رہے گا, عموم کے ساتھ چمٹا رہے گا. اور مسجد کا عادی ہوگا اللہ رب العزت مسجد کے عادی ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں سے اس کی حفاظت کریں گے. اس کے لیے بھائی ہماری درخواست ہے سارے مجمع سے, آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر اس کا مشورہ کریں کہ بھائی ہماری مسجد 24 گھنٹے کیسے آباد ہو اور ایک ایسا نظام قائم ہو جائے کہ ہماری ساری مسجدیں انصار محلے کی اور دارالفلاح حلقے کی اور بدر حلقے کی مسجدیں ایسی ہو جائیں, اس کی کارگزاری ایسی آ جائے کہ کوئی وقت مسجدیں بند ہی نہیں ہوتی. کوئی جماعت نظام الدین میں آ جائے بیرون ملک کی اور وہ آ کر یہ تقاضا رکھے نظام الدین میں کہ ہمیں ایسے علاقے میں بھیج دو جس علاقے میں مسجد نبوی کے معمول پر آباد ہیں, تو ہمارے حضرات یہ کہہ دیں کہ بھیونڈی چلے جاؤ, بھیونڈی شہر کی ہر مسجد نبوی کے معمول پر آباد ہے. ارے بھائی کر لو گے انشاءاللہ؟ کر لیں گے بھائی انشاءاللہ. اب تھوڑا یہ بتائیں میرے دوستوں حلقہ وار کہ کون سی مسجد کتنی دیر تک آباد ہے, تھوڑی اس کی کارگزاری آ جائے. دارالفلاح حلقے والے ذرا بتائیں بھائی, دارالفلاح مسجد کی تھوڑی کارگزاری آ جائے کہ مسجد کی آبادی کا کیا ترتیب ہے آپ کے یہاں, بولو بھائی. بھائی جو ہو رہا ہے وہ بتانا ہے, یہ ہمارا سبق ہے. ہمارے یہاں مواخذہ نہیں ہے, پکڑ نہیں ہے, ہمارے یہاں ترغیب ہے. آپ نے رات کی ترتیب بنائی, 2 دن چلی ٹوٹ گئی, کوئی بات نہیں پھر بنا لو. دن کی آپ نے ترتیب بنائی ٹوٹ گئی, کوئی بات نہیں پھر بنا لو. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا 24 گھنٹے مسجد آباد ہوں گی. مغرب میں ہوتا تھا, عشاء میں پڑھا ہے. اچھا, مسجد کی تعلیم کے علاوہ عمل کرو, ماشاءاللہ. تو رات کا مشورہ آبادی کا آپ لوگ کر لو اس کو. دن میں تو اوقات نہیں ہے سب کے پاس میں, لیکن رات میں تو سب اپنے گھر میں رہتے, تو اس کا مشورہ ہو جائے کہ بھئی مسجد رات میں کیسے آباد ہو. اس کو مشورہ کر کے آئندہ جوڑ تک اس کی کارگزاری آئے کہ پوری رات ہماری مسجد اعمال مساجد سے آباد ہوگی. کر لیں گے انشاءاللہ. اور مسجدیں بتائیں بھائی, بدر حلقے کی کوئی مسجد بتا دیں, کوئی مضبوط مسجد. کون سی مسجد ہے, کون سی مسجد ہے بھائی؟ ہاں, خدا مسجد کے ساتھی ہیں بھائی فرحان بھائی, فضر بات. رات کی کچھ ترتیب ہے آبادی کی؟ اچھا, دن میں ہو جائے, جو ہمارے اختیار کا ہم کر لیں, ہے نا. ہمارے اختیار کا کریں گے تو انشاءاللہ مسجد 11:30 کے بعد بھی کھل جائے گی انشاءاللہ. اللہ قبول کرے. اور بولو بھائی انصار محلہ کی کوئی مسجد بتائے, کون سی مسجد ہے بھائی؟ بولو بھائی, بولو بھائی, ساتھی بیٹھے رہے. یہ بہت اہم بات ہے یہ. سنو بھائی, رات میں کب کر دیں؟ جی, آپ ایسا مشورہ کرو کہ ہر نماز کے بعد مسجد کی آبادی کی کچھ ترتیب بن رہے ہیں. ساری مسجد, ابھی نظام الدین کا سفر ہوا ہمارے علاقوں میں,
تو انہوں نے ہر نماز کے بعد مسجد کی آبادی کی ترتیب بنائی، بتایا کس طرح کرنا ہے، اور پھر رات کی آبادی جیسے عرض کی گئی ویسے ہمیں کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آئندہ یہ کارگزاری آئے کہ سراج العلوم 24 گھنٹے آباد ہے، کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہماری کرنے کی دیر ہے۔ اچھا بھائی، جتنے ٹھیے ہیں، ٹھیوں پر بھی مسجد کی آبادی کا عمل ہوتا ہے؟ کتنے ٹھیے ہیں آپ کے یہاں؟ آدھا گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے۔ بولو بھائی بولو، یہ ترغیب ہے جی۔ تو اس کو کچھ بڑھانے کی فکر ہو جائے، ہمیں 24 گھنٹے پر آنا ہے نا؟ ٹھیک، بس سارے ساتھیوں کی ایک فکر ہو۔ اور دوسری اس میں ایک بات بھائی یہ ہے کہ مسجد کی آبادی کی ذمہ داری اوقات لگائے ہوئے ساتھیوں پر نہیں ہے کہ یہ وہی کریں گے جن کے اوقات لگے۔ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تبلیغ والے مسجد آباد کریں گے، یہ نہیں فرمایا، حضرت نے کہا اس کو، بلکہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، پوری آیت ہے کہ مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کریں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان، اور جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کون ہے؟ ایمان والا۔ آپ مسجد نماز کے بعد کتاب لے کر بیٹھ جاؤ، آپ کو مسجد کے مصلی بھی مل جائیں گے عمل کے لیے۔ ہم شروع کریں اس کو، اور مسجد کے مصلیوں کو اس عمل میں تیار کریں اپنے ساتھ، انشاءاللہ مضبوطی آئے گی۔ کر لیں گے بھائی انشاءاللہ؟ دیکھو، مسجدوں کے علاوہ جتنے ہمارے ٹھیے ہیں وہ ٹھیے بھی 24 گھنٹے آباد ہو جائیں، صرف مسجدیں نہیں، ٹھیے بھی آباد ہونا چاہیے۔ کر لیں گے انشاءاللہ؟ کب کریں گے بھائی اس کا مشورہ؟ آج جوڑ میں وقت ملا تو کر لو، ورنہ کل اہتمام سے کر لیں۔ ہاں، کوئی 5-6 گھنٹے کوئی مسجد آباد ہے؟ ہماری دعوت تو یہ ہے 24 گھنٹے آباد کرنی ہے۔ آپ 5 گھنٹے کرو، 6 گھنٹے کرو، آگے بڑھنا ہے اپنے کو، لیکن نظام الدین کی فکر یہ ہے کہ 24 گھنٹے مسجد آباد ہو، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ جو وقت آپ نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کر رہے ہیں، اس سے آپ آگے بڑھو، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کرتے کرتے اس کو 24 گھنٹے پر لانا ہے۔ کر لیں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بھائی کر لو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور کوئی بات؟ ٹھیک، دعا پڑھ لیں، کوئی بات بول رہے ہیں؟ دعا پڑھ لیں بھائی، سبحان اللہ بحمدہ۔ بھائی دیکھو، مغرب کے بعد میں بھی بہت اہم مذاکرہ ہوگا، جو ساتھی ہمارے نہیں آئے ابھی تک ان کو ہم کسی ذریعے سے بلا لیں، تشکیلیں ہوں گی، بہت اہم بات ہوگی، اور یہ آخری نشست ہے مغرب کی، کر لیں گے انشاءاللہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔